جی بالکل ویلکم بیک سامعین و ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہنا چاہوں گا. اور آج کا خصوصی پروگرام چل رہا ہے، خصوصی ٹرانسمیشن ہے سکوت ڈھاکہ کے حوالے سے، اور بالخصوص ثانیہ اے پی ایس کے حوالے سے. اور اسی حوالے سے پروفیسر ظہیر احمد ہجرا صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور اچھا پروفیسر صاحب، میں چاہوں گا کہ پہلے ہم جو سکوت ڈھاکہ ہے اس پر کچھ بات کر لیں، اور پھر جو پروگرام ہے باقی کا اس میں ہم ثانیہ آرمی پبلک اسکول کے حوالے سے بھی بات کریں گے. تو مختصراً ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کو بتائیے گا کہ آپ کی نظر میں اور تجزیہ کاروں کی نظر میں سکوت ڈھاکہ کی جو بنیادی وجوہات ہیں وہ کیا تھی؟ دراصل ڈاکٹر صاحب، جس وقت پاکستان واضح وجود میں آیا تو اس وقت سے ہی ہندوستان کی اس اشرافیہ کو کہ جو نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان بنے، ان کو اس بات کی شدید تکلیف تھی، اور وہ اسی پہلے دن سے ہی سازشوں میں ملوث ہو گئے تھے. ٹھیک ہے. تو ہندوستان کے اس گھنونے جرم کو کبھی بھی کسی بھی صورت میں ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. لیکن اس کے جو فیکٹرز تھے ان میں سے بہت سارے ایسے تھے جو پولیٹیکل بیس کر رہے تھے، کچھ ایسے تھے کہ جو ہمارے جو مقتدر دوسرے ادارے ہیں سیاست کو چھوڑ کر، تو وہ بھی ان کا بھی پورا اس میں ہاتھ تھا. اور ایک اور وجہ یہ تھی کہ چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بنگلہ دیش یعنی جو سابقہ مشرقی پاکستان تھا اور موجودہ پاکستان یا سابقہ مغربی پاکستان، ان کے درمیان تقریباً 1000 کلومیٹر کا جی بالکل ایسے تھا. اچھا، اس ملک یعنی مشرقی پاکستان کے 3 اطراف میں ہندوستان واقع تھا. ٹھیک ہے. اب وہاں پہ ڈھاکہ میں خاص طور پر جو کیپٹل تھا ہمارے ایسٹ پاکستان کا، تو وہاں پہ جو لوگ آفیسرز تھے مختلف ڈپارٹمنٹس تھے، تو ان کے بارے میں جو وہاں کالجز کے ٹیچرز تھے انہوں نے ایک بہت منفی پروپیگنڈا کیا. وہ جو استاد تھے وہ زیادہ تر ہندو تھے اور انڈینس تھے، کیونکہ آپ کو پتا ہے جب پاکستان بنا تو ہمارے پاس اتنی مین پاور تھی نہیں کہ ہم یہ ساری چیزیں جو ہے دے پاتے اپنی اس قوم کو. تو انہوں نے جو ان کے سامنے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوتے تھے، ینگ جنریشن کے سامنے تھی، تو ان سے مختلف قسم کے سوال کرتے تھے کہ اچھا یہ بتائیے جی کہ پرسن کہاں پیدا ہوتی ہے. تو ان کا جواب ہوتا تھا جی وہ تو ڈھاکہ میں بنگلہ دیش میں یا ایسٹ پاکستان میں پیدا ہوتی ہے. اچھا یہاں کا کمشنر کون ہے؟ تو وہ نام لیتے تھے، فرض کر جی حبیب الدین کمشنر ہے. اچھا وہ کہاں سے ہیں؟ تو کراچی سے ہیں. اچھا پرسن آپ پیدا کریں، محنت آپ کریں اور آپ پر حکومت آ کریں، کمشنر جو ہے وہ کراچی سے کریں. اچھا اسی طرح پوچھتے تھے جی وہ جو ڈی آئی جی ہیں وہ کون ہے؟ جی وہ فلاں صاحب ہے. جی کہاں سے ہیں؟ وہ لاہور سے ہیں، کوئٹہ سے ہیں، پنجاب سے ہیں، وہ سندھ سے ہیں. تو ان کے ذہنوں کو یہ پلیوٹ کیا گیا، ان اساتذہ نے کیا جو انڈینس سے یا پرو انڈینس سے. یہ نوجوانوں میں ایک بغاوت سے اٹھی. اچھا پھر آپ کو یاد ہے کہ شیخ مجیب الرحمان جو وہاں ان کی پارٹی کے وہ تھے، اور وہ ان کے ساتھ بھی کچھ ہماری جو پولیٹیکل اس وقت کی غلطیاں تھیں وہ، اور خاص طور پر جو جنرل یحییٰ اس وقت برسر اقتدار تھے ان کی اپنی جو سیلف انٹرسٹ تھی، ان سب نے مل کر ایسٹ پاکستان کو ہم سے جدا کر دیا. وہ جو زخم ہے آج تک وہ ہم نہیں بھول سکے اور شاید نہ بھول سکیں گے. اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ کس کا ہاتھ ہے اس کو الگ کرنے میں؟ ہاں جی، اس میں سب سے بڑا ہاتھ تو یہ ہے کہ ہماری جو پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے وہ نہیں تھی، جو سب سے بڑا ہاتھ ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس کے ساتھ جو دوسرے فیکٹر ہیں وہ بھی ضرور تھے کہ جس وقت پاکستان بن گیا تھا تو اس کے بعد چونکہ ہمارے پاس ٹرینڈ لوگ نہیں تھے. مثال کے طور پر ہمارے پاس ایون ٹیکنیکل ہینڈز نہیں تھے. جس وقت پاکستان بنا نہ ہمارے پاس کوئی میپ تھا، نہ ہمارے پاس کوئی فلیگ تھا، نہ ہمارے پاس ایمونیشن تھا، نہ ہمارے پاس فوج کو ٹریننگ دینے والے لوگ موجود تھے، نہ سول جو بیوروکریسی ہے اس میں لوگ ہمارے تھے. کیونکہ ہم نے جو ہندوستان میں اپنی زندگی گزاری تھی وہ سیکنڈ اور تھرڈ لیول پر آ کر گزاری تھی. جو فرسٹ لیول پہ تھے انگریزوں نے انہوں نے ترجیح دی تھی ان کو، وہ آگے تھے. اچھا یہ سارے فیکٹرز ایسے تھے کہ ہماری ناتجربہ کاری تھی، ناپختگی تھی، اور خاص طور پر میں جو سمجھتا ہوں سب سے بڑا جو ہاتھ ہے وہ ہمارے پولیٹیکل لیڈرشپ کا تھا. پولیٹیکل لیڈرشپ اگر اس وقت اپنی ذات کی قربانی دے دیتی، اس وقت ان کو ساتھ لے کے چلتی، اس وقت یہ جو سرکاری زبان ہے اس میں بنگلہ زبان کو بھی شامل کر لیا جاتا،
اس وقت اگر ان کی ریمیڈیز کر دی جاتی تو شاید یہ اتنا بڑا حادثہ نہ ہوتا. تو سب سے بڑا جو ہاتھ ہے وہ تو پولیٹیکل لیڈرشپ کا تھا، جو اس وقت کی پولیٹیکل لیڈرشپ تھی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے حالات ایسے کریٹ کر دیے گئے تھے کہ ان کے ذہنوں میں، بنگلہ دیشیوں کے ذہنوں میں یہ بھر دیا گیا تھا کہ جو مغربی پاکستان ہے وہ آپ نے ساتھ لے کے تو چل رہا ہے مگر آپ کو اپنا نہیں سمجھ رہا. وہ جو وہاں پر جو ان کے ذہن غلط قسم کے ٹریٹ کر دیے گئے تھے نا، اس سے زیادہ کام کر دیا. جی بالکل. سکوت ڈھاکہ کے حوالے سے بڑی مفصل گفتگو ہو رہی تھی پروفیسر ظہیر احمد ہنجرا سے. اور اچھا پروفیسر صاحب، آپ سمجھتے نہیں یہ بڑی زیادتی تھی پاکستان سے کے ساتھ پہلے ہی کہ درمیان میں اتنا بڑا جو ہے وہ گیپ ڈال کر، اتنے ہزاروں کلومیٹر کا گیپ ڈال کے جو ہے وہ اسے ایک ٹکڑا جو ہے وہ دیا گیا ہے. اور پھر کشمیر کا وہ معاملہ تھا، اور پھر کشمیر کے ساتھ غالباً ایک اور ریاست تھی جس کا معاملہ تھا جس میں مسلمانوں کی اکثریت تھی، وہ ہندوستان کو دے دی گئی جب تقسیم ہو رہی تھی، اور کشمیر جو ہے وہ ویسے ہی رہ گیا. تو اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے کہ اس زیادتی کے پیچھے جو ہے وہ کیا محرکات ہیں؟ ایکچولی یہ تھا کہ اگر ہم پاکستان کی اس وقت کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں کہ جب یہ تحریک پاکستان چل رہی تھی، تو اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ ہماری جو اس دور کی پولیٹیکل لیڈرشپ تھی وہ بہت کم لوگ اس میں شامل تھے. قائد اعظم کے ساتھ بہت تھوڑے لوگ تھے، گنے چنے لوگ تھے، جبکہ وسائل بھی نہیں تھے. دوسری طرف جو ہندو تھے ان کی لیڈرشپ میں بہت سارے لوگ شامل تھے، ان کے پاس وسائل بھی زیادہ تھے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انگریز جو وائس رائے تھا یا اس کے جو دوسرے جو مشینری تھی، ان کی ایڈمنسٹریٹو مشینری تھی، ان کے ساتھ ان کے تعلقات زیادہ اچھے تھے. ایسے ہی اچھا ہوا یوں کہ فیصلہ یہ ہوا تھا کہ جہاں جہاں مسلم اکثریت ہے وہاں پر پاکستان کو وہ چاک آؤٹ کر دیا جائے گا. اور جو ریاستیں ہیں، بہت ساری ریاستیں جس وقت، ان میں ریفرنڈم کرا دیا جائے، ان سے پوچھ لیا جائے، اور وہ بھی اپنی مرضی سے وہ جیسے کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ یہ ہوا، مثال کے طور پر آپ حیدرآباد کو دیکھیے، جو دکن صوبہ میں حیدرآباد ہے، وہ کوئی 99% مسلم آبادی والا تھا. اس اصول کے مطابق وہ پاکستان کو ملنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے. کشمیر جو ہندوؤں کو چلا گیا. کشمیر جو نا وہ تھا. اچھا یہ ہمارا جو پنجاب، ایسٹرن پنجاب ہے، اس میں فیروز پور کا ڈسٹرکٹ جو تھا وہ پاکستان میں شامل ہونا چاہیے تھا. امرتسر کا ضلع جو ہے وہ پاکستان میں شامل ہونا چاہیے تھا. یہاں پر اکثریت تھی اور یہ بھی ان کو کاٹ کے جان بوجھ کے ان کو پلیٹ میں رکھ کے دے دیا گیا. اور اس طرح کے اور بہت سارے، جیسے یہ ریاستوں کا جب فیصلہ ہوا، مثال کے طور پر یہ ریاست جو بہاولپور تھی، تو یہاں نواب صادق عباسی تھے اس وقت، اس کے گورنر تھے اس بہاولپور ریاست کے. اور گاندھی اور نہرو نے اپنی پوری کوشش کی کہ کسی طریقے سے بہاولپور کو بھی کاٹ کے اس کے ساتھ شامل کر دیا جائے انڈیا کے ساتھ. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ نواب صاحب کی بڑی دور اندیشی تھی، اور ان کا ایک ہماری پاکستانی قوم پر احسان تھا کہ انہوں نے سارے قسم کے پریشر اور لالچ کے باوجود، ان کو بڑے بڑے عہدوں کا لالچ دیا گیا. وہ نواب آدمی تھے، لالچ ان کے سامنے کیا کر سکا، تو انہوں نے پاکستان کے ساتھ لڑا دیا. اسی طرح ہماری جو سوات کی ویلی ہے، اس میں ایسے ہوا، اور ڈھیر سارے ایسے جیسے کے پی کے میں بہت ساری چیزیں تھیں تو وہ شامل. جی بالکل. سامعین و ناظرین، اس وقت ایک کامرشل بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے. کامرشل بریک کے بعد ہم ثانیہ اے پی ایس کے حوالے سے بڑی مفصل گفتگو کریں گے پروفیسر صاحب سے، اور ان سے جوابات جاننے کی کوشش کریں گے کہ ایسے واقعات کیوں پیش آتے ہیں، انسانیت کہاں پہ مر جاتی ہے، اخلاقیات کہاں پہ مر جاتی ہے جب اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں کہ ایک 6 سال کی ننھی بچی سے لے کے ایک اسکول کی پرنسپل کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا جاتا ہے. اور یقین کیجئے کہ آج بھی جب 16 دسمبر آتا ہے تو ہر مسلمان پاکستانی کی آنکھ جو ہے وہ پرنم ہو جاتی ہے. ابھی کمرشل بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، کمرشل بریک کے اس پار ملیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا.
जी वेलकम बैक सामीन और नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहना चाहूँगा। और आज खसूसी नशरियात जारी हैं रेडियो आवाज़ FM 107 मदी बहाउद्दीन की, और आज हम बात कर रहे हैं सकूत ढाका के हवाले से और सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल के हवाले से। अच्छा प्रोफेसर साहब बताइएगा कि मज़हब कोई भी हो, लेकिन इखलाकियात और इंसानियत हर मज़हब में मौजूद होती है, और पाकिस्तान जैसा इतना पुरअमन मुल्क जहाँ पर हम सुबह उठते हैं और रात सोने तक जो है वो हम मोहब्बत का पैगाम देते रहते हैं, इस मुल्क के अंदर भी ऐसे वाकयात क्यों पेश आते हैं? जी डॉक्टर साहब, बड़ा जबरदस्त सवाल है आपका, और इस सवाल को समझने की इसके जवाब को गौर करने की जरूरत है। देखिए, दुनिया में जिस वक्त इंसान को भेजा गया है तो उसके साथ खैर और शर की दो कुव्वतें भी उसे दे दी गई है, और हम ये देखते हैं कि बिल्कुल इब्तिदाए आफरीनिश में ही जिस वक्त आदम अलैहिस्सलाम को यहाँ दुनिया में औलाद से नवाजा गया तो दो किरदार हमारे सामने आते हैं, एक का नाम काबिल है और एक का नाम हाबिल है। चूंकि बात जरा लंबी है मगर मैं इसे मुख्तसर आपके सामने पेश करने की कोशिश करता हूँ कि जब इंसान को तख्लीक करने का खालिक ने इरादा फरमाया, उस वक्त अपने इस इरादे को फरिश्तों पर जाहिर फरमाया था कि इन्हीं जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, कि मैं इस ज़मीन पर जो मैंने इंसान के लिए तैयार की है अपना नायब से बनाना चाहता हूँ। तो फरिश्तों ने, आपको याद होगा कि उन्होंने अपने इल्म के मुताबिक वो एतराज किया कि क्या आप उस इंसान को पैदा करने जा रहे हैं जो दगा फसाद करेगा, क्योंकि हम फरिश्ते तेरी तस्मीर करते हैं, तेरी पाकी बयान करते हैं, तो क्यों इंसान को बनाना चाहते हैं? चूंकि महदूद इल्म था फरिश्तों का, तो अल्लाह ताला ने उनसे फरमाया कि मैं बेहतर जानता हूँ कि इंसान, यकीनन ये बात अल्लाह की इल्म में थी कि इंसान फसाद करेगा, लेकिन ये आजमाइश के लिए इसे भेजा गया था। अच्छा, फिर जो शैतान है उसने जिस वक्त उसे रद्द किया गया, वहां से निकाला गया जन्नत से, तो उसने एक चैलेंज किया था कि अल्लाह मैं तेरे बंदों को गुमराह करूंगा। उस वक्त उस चैलेंज का भी ये जवाब दिया गया था, हाँ तू जरूर गुमराह करेगा मगर मेरे खास बंदों को नहीं, और जो तेरी पैरवी करेगा तो मैं उन्हें फिर जहन्नम में फेंकूंगा। लिहाजा ये जो दुनिया है ये आजमाइश का है, यहाँ पर दो कुव्वतें जो है वो साथ साथ चल रही हैं और क़यामत तक चलती रहेंगी। ठीक है। उनमें से एक वो है जो रहमानी ग्रुप है, रहमानी कुव्वत है, रहमानी ताकत है, रहमानी रास्ता है। दूसरा वो है जो शैतानी कुव्वत, शैतानी ताकत और शैतानी रास्ता है। तो वो चूंकि रूज़ अव्वल से चल रही हैं और हमेशा तक चलेंगी, तो काबिल और हाबिल का वाक़या अगर हम पढ़े तो उसमें भी यही पता चलता है कि हाबिल उस वक्त की जो शरीयत थी, उस वक्त के जो कवानीन थे उनके मुताबिक चल रहा था, और काबिल ने अपने कानून को नाफिज करने की कोशिश की, उस खुदा की शरीयत के खिलाफ उसने चलने की कोशिश की, और इसमें आकर उसने जुर्म का इर्तिकाब किया। ये इंसानों में से पहला जुर्म का इर्तिकाब और कत्ल का था। ठीक है। यानी हमें ये पता चलता है कि जो बहुत बड़ा जुर्म है वो सबसे पहले हो गया। ठीक है। अच्छा, फिर इसी तरह आगे चले तो अल्लाह ताला ने अपने लोगों की हिदायत के लिए मुख्तलिफ अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजा। अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते रहे, नबी मुहर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सिलसिला नबूवत खत्म हुआ, तो फिर आपके जो जानशीन थे, सहाबा थे, उनकी औलाद थी, आपके अहले बैत के आइमा थे, फिर औलिया आ गए, इन्होंने इस सिलसिले को इसी तरह जारी रखा। लेकिन दूसरी तरफ जो शैतानी कुव्वतें हैं वो भी अपनी पूरी ताकत, अपने जोर के साथ जो है वो इस मुआशरे में अमल दखल करती है। जिस वक्त हम आम लोग ये देखते हैं इस तरह का वाकया, ये तो बहुत बड़ा वाकया था जिसमें 150 के करीब जानें ज़ाया हुई, हम इससे छोटा वाकया भी देखते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं ऐसे कि इतना दिल अंदो वाकया, इतना खौफनाक वाकया जिसको देखकर शायद हमारा हौसला नहीं है कि हम उस पूरे वाकये को वो देख सकें अपनी आंखों से। अच्छा, जब ये इस तरह के वाकयात हमारे सामने पेश आते हैं तो हम खुद घबरा जाते हैं कि ये इंसानियत किस तरफ जा रही है, इंसान का मकाम क्या है, इंसान की औकात क्या, इंसान की हैसियत क्या, इंसान को यहाँ दुनिया में किस लिए भेजा गया था। अच्छा, फिर हमें ये सारे इन सवालों का ये जवाब मिलता है कि ये बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ऐसे वाकयात रुनुमा होते हैं। उनमें से एक वाकया ये है कि चंद मखसूस लोग अपने मखसूस अज़ाइम की खातिर वो मासूम जानों से खेलते हैं। उनके अज़ाइम क्या होते हैं? उनके अज़ाइम में एक तो इक़्तिदार की हवस होती है, वो इक़्तिदार चाहते हैं। अब ये इक़्तिदार जो है डॉक्टर, इसकी कई किस्में हैं। एक ये वो इक़्तिदार है कि जिससे कोई अपने मखसूस नजरियात दूसरों पर ठोंसे जाते हैं, तो ये इक़्तिदार होता है। ठीक है, मेरे एक खास किस्म के नजरियात है, मैं ये चाहूंगा कि सबके ऐसे नजरियात हो,
تو یہ میرا ایک اقتدار کی خواہش ہے، اقتدار کی حوث ہے جو میں ان پر لاگو کرنا چاہتا ہوں کہ جو میرے نظریات کو ماننے والے نہیں ہیں. اچھا پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی کی پپٹ کے طور پر کام کر رہا ہوتا ہے اور پیچھے سے اس کو کوئی ایسی فورس مل رہی ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ خود کوئی اور لباس پہن کر اس مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے سرگرم عمل ہوتا ہے. مثال کے طور پر جیسے یہاں پر یہ واقعات ہیں تو آپ کو یاد ہے کہ پاکستان نے کئی سالوں سے دہشت گردی کے خلاف اپنا کردار ادا کیا اور مؤثر کردار ادا کیا تھا. اس کردار کی اس سے جزا دینے کی بجائے یہ سزا دے دی گئی کہ اس پر سینکشنز کر دی گئی اور پاکستان نے ان سینکشن کے باوجود سروائیو کرنے کی کوشش کی. اور یہ جو اس کی سروائیول تھی یہ ان لوگوں کو ایک آنکھ نہیں پاتی تھی کہ جو پاکستان میں امن نہیں چاہتے تھے. لہٰذا انہوں نے وہ جو جیسے کوئی چیز دبی ہوتی ہے نا وہ نکلتی ہے تو پھر پھٹتی ہے. ایسے ہی ہمارے ساتھ بھی ہوا کہ جن لوگوں کے لیے پاکستان نے قربانیاں دی تھی ان کو پاکستان شاید استعمال کر کے ان کو پھینک دیا گیا اور جس وجہ سے قربانیاں دی گئی تھی وہ الٹا پاکستان آباد ہوئے. آپ کو یاد ہوگا 87 کے اس دور میں کہ جس وقت جہاد کے نام پر ہم نے اپنے ہمسایہ ملک کی مدد کی اور یہاں سے روس کو بھگایا، امریکہ کا ساتھ دیا، پھر اسی امریکہ نے ہمیں استعمال کیا اور ہمیں استعمال کر کے وہ جو پہلے اس کے بقول اس کے مجاہد تھے وہ دہشت گرد بن گئے. اب جب وہ دہشت گرد بن کے پہلے ہم ان کو لے کر آنے والے تھے، اب ان کو نکالنے والے تھے، وہ ہمارے خلاف ہو گئے. بجائے اس کے کہ وہ رشین اسٹیٹ کو جب توڑنے کے بعد چلے جاتے جہاں جہاں سے آئے تھے وہ پاکستان کے خلاف ہو گئے. اب یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے پاکستان کے اندر ایسے واقعات کی بنیاد رکھی. ٹھیک ہے پروفیسر صاحب، دل گھبرا جاتا ہے کہ اتنے دل خراش واقعات کے اسلام کے علاوہ بھی کئی ایسے مذاہب موجود ہیں دنیا میں جو جنگ کے لیے بھی جاتے ہیں تو ان کو کہا جاتا ہے کہ جہاں پر بچے ہوں گے وہاں پہ جو ہے وہ قتل و غارت نہ کرنا، عورتوں کو جو ہے وہ اس جنگ کا نشانہ نہ بنانا. لیکن پھر بھی یعنی کہ کس طرح ایک بندے کا دل مانتا ہے کہ یار بچوں کا اسکول جہاں پر بچے اتنی کثیر تعداد میں موجود ہیں، اگر بدلہ لینا بھی ہے تو بندہ کسی اور چیز کو جو ہے وہ ٹارگٹ کر سکتا ہے، لیکن بالخصوص ایسی جگہ کو ٹارگٹ کرنا جہاں پر ہے ہی صرف بچے. تو میں آپ سے یہاں پہ یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس طرح کے جو واقعات ہیں ان کے عوام پر کیا اثرات جو ہے وہ مرتب ہوتے ہیں اور بڑی دیر تک کمرشل بریک ہے، میرا خیال ہے کمرشل بریک کے بعد جو ہے وہ پھر ہم اسی سوال کا جو ہے وہ جواب لینے کی کوشش کریں گے. بالکل سامعین و ناظرین، اس وقت ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے. آپ کے ہمارے رابطے کے نمبر 0546-502-107 ہمارے اور آپ کے رابطے کے نمبر. اس کے علاوہ آپ ہمیں ویب سائٹ کے تھرو بھی سن سکتے ہیں www.radioawaz.com.pk. فیس بک پر ریڈیو آواز کے آفیشیل پیج پر اس وقت مندی بہاؤدین کی ٹرانسمیشن لائیو ہے. اور اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس اینڈرائڈ فون ہے تو ایپ سٹور سے آپ ریڈیو آواز کی اپلیکیشن بھی ڈاؤن لوڈ کر کے ہمارے ساتھ جڑ سکتے ہیں اور ثانیہ اے پی ایس کے حوالے سے بچوں کو خراج عقیدت پیش کر سکتے ہیں. کوئی بھی پیغام ہو تو ہمیں ضرور اپنا پیغام پہنچائیے گا اور ہم ذمہ داری کے ساتھ اس آپ کے پیغام کو آن ایئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. منٹ ہیں اور چھوٹے سے میں نے کہا 15 منٹ رہ کے مختصر سے جو ہے نا کوئی 3-4 سوال موجود ہیں. ابھی تو یہ بڑے واقعات کم ہو گئے ہیں اس حوالے سے نا، بہت کم ہو گئے ہیں. جو یہ 2 اسپیل جا رہا تھا نا جس میں ثانیہ اے پی ایس ہوا تھا، اس سے میرا خیال ہے کوئی 10 کے 20 روز پہلے ہوا تھا لاہور کا واقعہ جس میں وہ پارک میں بم رکھا گیا تھا. اقبال اس کا نام تھا، گلشن اقبال. اچھا دہشت گردوں کی شکل دیکھیں نا
تو یہ اسی ہمارے خطے کے لگتے ہیں، باہر کے نہیں لگتے. ایک ہوتا نا کہ ان کی اصل میں ہوتا ہے یہ ڈاکٹر صاحب کے پیچھے جو ہاتھ ہوتے ہیں نا وہ مقامی لوگوں کو استعمال کرتے ہیں. جیسے یہ عزائر بلوچ کو استعمال کیا گیا، فرار استعمال کیا، ایران نے سرزمین میں، وہ بہت سارے فیکٹرز ہیں. یہ لوگوں کی نا آپ یقین کیجیے کہ ان کے دماغ کو اس طرح ان کو ٹرین کر لیتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں یہ چیز جو بتا رہے ہیں یہ ٹھیک ہے. اس میں ڈاکٹر صاحب 2-3 فیکٹر ہیں. ایک یہ ہوتا ہے کہ بعض کا ابھی تو ٹائم تھوڑا ہے، کبھی میں آپ سے ڈسکس کروں گا. یہ اپنے چنگل میں بنساتے ہیں، چین ملاتے ہیں، اس بندے کو پیسے دیتے رہتے ہیں، اس کو کافی مال دیتے ہیں. جب کافی عرصہ گزر جاتا ہے اس کو بلیک میل کرتے ہیں، تمہاری بہن کو اٹھا لیں گے، تمہاری ماں کو اٹھا لیں گے، تمہاری پوری فیملی کو اڑا دیں گے. پھر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے اکیلے کا مر جانا میں دیتے رہوں گا. یہاں تک یہ مجبور کر دیتا ہے. میں نے ایک ریسرچ آرٹیکل لکھا تھا ان پہ، اور اس میں یہ چیزیں مجھے پتا چلی کہ میں نے ریسرچ کی تھی کہ بندہ جس وقت دیکھتا ہے نا کہ میری بہن کو اٹھا دیا جائے گا، میرے بیٹے کو اٹھا دیا جائے گا، میری ماں کو اٹھا دیا جائے گا، سب کو بلاسٹ کر دیا جائے گا، پھر وہ کہتا ہے کہ یہ جان جاتی ہے، ان کو مجبور ہو جاتا ہے. مگر نہ دیکھیں جو خود کش بمبار ہے اسے یہ پتا ہے وہ مرے یا نہ مرے، میں نے تو مرنا ہے. کتنا مشکل ہے. ہم لوگ اس طرح کے واقعات بلا بہت جلدی دیتے ہیں، ان سے سیکھنے کی بجائے یا کوئی ان کا رزلٹ نکالنے کی بجائے. اور آپ دیکھیں 9/11 والا واقعہ ابھی تک ہم پاکستان کو بتا رہا ہے اس پر کدھر وہ دنیا کے کس کونے میں واقع ہوا بھگت ہم رہے ہیں. یہاں پہ ہمارے ہر دوسرے دن 9/11 جیسے متعدد واقعات ہوتے ہیں اور نہ اس کے اوپر ابھی یہ اس کا کون سا انصاف مل گیا ثانیہ IPS کا؟ کوئی انصاف نہیں ملا، کچھ بھی نہیں ملا. وہ ہر مہینے میرا خیال ہے کو خبر آ رہی ہوتی ہے کہ وہاں پہ ماؤں نے پروٹیسٹ کیا ہوا ہے، وہ کبھی کسی دروازے کے آگے پروٹیسٹ کیا ہوا ہے، والدین نے کسی بات. فیس بک پہ بھی نا آواز سے کرنا. اوکے جی، ویلکم بیک آفٹر دا کمرشل بریک. آپ سن رہے ہیں ریڈیو آواز FM 107 مندی بہاؤدین. آپ کے ہمارے رابطے کا نمبر 0546500107. پروفیسر ظہیر احمد ہنجا صاحب ہمارے ساتھ آج موجود ہیں، اور بلکہ پروگرام کی میزبانی بھی انہوں نے کرنی تھی آج. اور جو ہمارے پروفیسر مظہر دانی صاحب انہیں لاہور جانا پڑ گیا، اور یہ ذمہ داری کے جو فرائض ہیں وہ میں سر انجام دے رہا ہوں. اچھا پروفیسر صاحب، مجھے بتائیے گا کہ جو میں پہلے پوچھ رہا تھا کہ عوام پر ان کے کیا اثرات جو ہیں وہ مرتب ہوتے ہیں اس طرح کے واقعات کے. جی، یہ عوام پر 2 طرح کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، ایک اجتماعی طور پر اور ایک انفرادی طور پر.
ٹھیک ہے. اجتماعی طور پر جو اثرات مرتب ہوتے ہیں ان میں ان کا جو سامنا پوری قوم کو کرنا پڑتا ہے، ملک کو کرنا پڑتا ہے. مثال کے طور پر جب اس طرح کوئی دہشت گردی کا واقعہ پیش آتا ہے تو جو انٹرنیشنل ڈونرس ہیں وہ پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ ایسا ملک ہے کہ جہاں پر جو ہے کوئی کچھ بھی کر دے تو ایٹ اسٹیک ہے. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو ہمارے انویسٹرز ہیں بیرون ملک والے وہ رسک نہیں لیتے، وہ یہاں آنے کے لیے تیار نہیں، تو پہلے سے تیار بھی ہو تو وہ چونکہ سب کچھ جان مال پیرا ہوتا ہے تو ایسے حالات میں وہ نہیں آتے. تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے جو ناردرن ایریاز ہے خاص طور پر بہت خوبصورت ہے، یہ بڑے زبردست ٹورزم کے اسپاٹس ہیں اور پاکستان سے بہت زیادہ کروا سکتا ہے. تو اسی واقعے کے بعد یہ 7 سال ہو گئے ہیں، تو بڑی مشکل سے کوئی پچھلے سال سے دوبارہ یہ ہمارا ٹورزم بحال ہوا ہے، اور اس کی وجہ سے چونکہ کے پی کے میں ہوا تھا اور زیادہ ہمارے جو علاقے ہیں وہ کے پی کے اور اس کے ساتھ ہے، تو یہ نقصان ہوگا. اس کے بعد ایک اور نقصان یہ ہوتا ہے کہ آٹومیٹیکلی جو ہماری اسٹاک ایکسچینج ہے وہ ڈاؤن پار کی طرف چلی جاتی ہے. اب اس کے جانے سے جو کاروبار ہے اجتماعی طور پر ان کا وہ نقصان ہوتا ہے، معیشت جو کمزور ہو جاتی ہے، ڈالر مہنگا ہو جاتا ہے، یہ مسائل ہوتے ہیں. اچھا، اس کے بعد جو انفرادی طور پر ہوتے ہیں وہ ایک ٹرامیٹک کنڈیشن ہوتی ہے، انسان ایک سہما ڈرا ہوا رہتا ہے کہ اسے کوئی پتہ نہیں یہاں پاکستان میں کچھ بھی ہو جائے، اور یہ جو خوف کی کیفیت ہے یہ قوموں کو ترقی سے کوسوں دور لے جاتی ہے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جب قیمتی جانیں ضائع ہوتی ہیں تو پھر آٹومیٹیکلی انسان کا مورال ڈاؤن ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد جو املاک ہیں، ہماری جو بلڈنگز ہیں، جو انفراسٹرکچر ہے، اس کا نقصان ہوتا ہے. اور سب سے بڑھ کر جو نقصان ہوتا ہے وہ مایوسی پھیلتی ہے. اس مایوسی سے انسان کی ترقی کی جتنے بھی رستے ہوتے ہیں سارے کے سارے سلو ہو جاتے ہیں، اور وہ آگے بڑھنے کی بجائے انسان پیچھے کی طرف، اور جسے ہم پیسیمزم انگریزی میں کہتے ہیں، تو وہ اس طرف چلا جاتا ہے اور آگے بڑھنے کا اس کی جو سوچ ہے وہ بہت کم سوچ ہے. ٹھیک ہے. اچھا پروفیسر صاحب، وقت بہت قلیل ہے، میں چاہوں گا کہ مختصر جواب دیں. اس طرح کے واقعات کو روکا کیسے جائے؟ جی، اس طرح کے واقعات کو روکنے کے لیے ہمارے کچھ ایسے اسٹیک ہولڈرز ہیں جن سب کو ایکٹیو ہونا پڑے گا، تو پھر یہ رک سکتے ہیں، یقیناً رک سکتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہماری حکومتیں ہیں انہیں لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن ہے اس کو ٹائٹ کرنے کے لیے قانون کی عملداری کی ضرورت ہے. جو سب سے بڑا المیہ یہاں پر یہ ہے، بہت سے واقعات ایسے پاکستان میں رونما ہوتے ہیں کہ جو لٹیگیشن ہے وہ بہت لمبا پروسیس ہے، اور جس وقت تک اس کے رزلٹ آتے ہیں اس وقت تک شاید نتائج کچھ اور نکل چکے ہوتے ہیں. اگر ان واقعات جو دہشت گردی والے واقعات ہیں ان کی کوئی فوری ٹرائل کا سسٹم بنایا جائے، ان کو سخت سے سخت سزائیں دی جائے تو پھر وہ رک سکتے ہیں. دوسرے نمبر پر یہ جو ہمارا میڈیا ہے یہ بڑا اہم رول پلے کر سکتا ہے کہ لوگوں کو برداشت کا درس دے، برداشت کے حوالے سے زیادہ پروگرام چلائے، لوگوں کو بتائے کہ لیو اینڈ لیٹ لیو اتنا بہترین دنیا کا رول ہے. آپ کا کوئی بھی مذہب ہے، آپ کا کوئی بھی کلچر ہے، آپ کسی بھی نظریات سے تعلق رکھتے ہیں، اگر آپ کو زندہ رہنے کا، آپ کو اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا حق ہے تو جو دوسرا ہے اسے بھی حق ہے. آپ اپنی بات ضرور کریں مگر دوسرے کی بھی سنیں، اور اپنی بات کو دوسروں پر تھوپنے اور ٹھونسنے کی کوشش نہ کریں. یہ میڈیا جو ہے نا ہمارا بہترین رول پلے کر سکتا ہے. تیسرے نمبر پر یہ ہے جو ہمارے اساتذہ ہیں، جو ہمارے مبلغین ہیں، جو ہمارے اسکالرس ہیں، یہ بڑا اہم رول پلے کر سکتے ہیں. جہاں پر یہ مسلمانوں کی آج بھی ایک بڑی تعداد جو ہے نا وہ نماز جمعہ ضرور پڑھتی ہے، اس جمعہ کے خطبے کو ایسا جاندار بنایا جائے، لوگوں کو انسانیت کا، کیونکہ مذہب تو سب سے بڑھ کر انسانیت کی بات کرتا ہے. ہمارے مذہب میں تو یہاں تک ڈاکٹر صاحب لکھا ہوا ہے قرآن پاک کی آیت مبارک ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس نے کسی ایک انسان کو ناحق مارا، کسی ایک انسان کو ناحق مارا، گویا اس نے ساری انسانیت کو مار دیا. دیکھیے اس سے بڑی ایکسپلینیشن کہاں آپ کو ملے گی. اچھا، پھر ساتھ ہی دوسرا یہ فرما دیا گیا کہ جس نے ایک انسان کو بچایا تو اس نے شاید ساری پوری انسانیت کو بچا دیا. اب انسانیت کو بچانے کی، لائف سیونگ کی کوئی ایفرٹس جو ہے نا وہ ہمارا مذہب سکھاتا ہے. تو ہمارے جو اسکالرز ہیں انہیں بھی چاہیے، عام طور پر دیکھا گیا کہ ہماری مختلف مسالک کی مساجد ہے، وہاں پر ایک مسئلے دوسرے مسئلے کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں، اپنی ان کتابی باتوں کو پیش کیا جاتا ہے اور قرآن کی باتوں کو پیچھے کر دیا جاتا ہے. تو یہ بہت اہم ہے کہ ہم قرآن پاک کی جو تعلیمات ہیں وہ لوگوں تک پہنچائیں اور لوگوں کو کوشش کریں کہ خود سے قرآن کو سیکھنے کے قابل بنائیں. اور میرا یہ دعویٰ ہے کہ کوئی بھی دنیا کا انسان اگر قرآن کو سمجھ کر اسٹڈی کر لے تو دنیا کا سب سے قرآن شخص وہ بن سکتا ہے. اچھا، پھر یہ ہمارے گھروں میں جو تربیت ہے یہاں پر مزاج یہ ہے کہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں، بہن بھائی ہوتے ہیں، ان کی گروپنگ ہے، ان کی لڑائیاں ہیں، یہ تو چلتی رہتی ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ والدین کو ٹائم نکال کر بچوں کی تربیت کرنا بہت ضروری ہے.
عدم برداشت کے جتنے ایلیمنٹس ہیں ان کو نکالنا ہوگا. بچوں کو یہ بتانا ہوگا کہ آپ دوسروں کی بات کو تحمل سے سنیں اور سن کر خاموشی سے اچھے انداز میں مدلل انداز میں اس کا جواب دیں. کسی کو اپنی طرف قائل کرنے کی بجائے صرف اپنی بات کو سپورٹ کریں. تو میرے خیال میں اگر یہ فیکٹر سارے مل کر کوشش کریں تو سوسائٹی میں ایک وقت آتا ہے کہ جب سوسائٹی کو اگرچہ یہ بات درست ہے کہ ہم کرائم کو بالکل زیرو نہیں کر سکتے, یہ پاسبل نہیں ہے چونکہ انسانوں کی بستی ہے نا, لیکن منیمائز تو کر سکتے ہیں, بہت کم لیول تک لا سکتے ہیں. اچھا پروفیسر صاحب, آخری سوال جو ہے وہ آپ سے کرنا چاہوں گا کہ اس سٹیج کے اوپر حکومت کی کیا ذمہ داریاں جو ہے وہ بنتی ہیں؟ جی, حکومت کی ذمہ داری دیکھیے, حکومت بنیادی طور پر جو ہے نا انسان کے جان اور مال دونوں کے تحفظ کی وہ ضامن ہے, کیونکہ اسٹیٹ کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے جہاں تک